السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ آدم اور حوا سے پیدا ہونے والے انسانوں، ہم آپ کے سامنے اس وشے کو لے کر کے حاضر ہیں آپ کے سیوا میں، اور ایک پرشن ہم آپ سے سب سے پہلے کرتے ہیں، ما هو النقص فی الاسلام؟ اسلام میں کیا کمی ہے؟ اسلام دھرم کو آپ نے ٹٹولا، اس کے اندر آپ کو کیا کمی نظر آئی ہے؟ اسلام دھرم کے اندر، اسلام دھرم تو اللہ کا دھرم ہے۔ اسلام دھرم ہمارے دادا آدم علیہ السلام کا دھرم ہے۔ اسلام دھرم ہماری دادی حوا علیہ السلام کا دھرم ہے، جن دونوں سے ہم تمام انسان، تمام منش پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پوتر قرآن میں فرمایا، انا خلقناکم من ذکر وانثی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ گھوشنا کی ہے کہ ہم نے انسان ذاتی کو ایک انسان سے، ایک جان سے پیدا کی ہے، اور وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، بہائی ہو، مرزائی ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہو، بدھ مت دھرم کو ماننے والا ہو، بدھسٹ، سب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم علیہ السلام کا دھرم اسلام تھا۔ تو سوال آپ سے یہ ہے، ما هو النقص فی الاسلام؟ اسلام میں کیا کمی آپ محسوس کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کے سب سے پہلے باپ، سب سے پہلے دادا آدم علیہ السلام کا دھرم ہے۔ ہمیں اور آپ کو اگر دھرم پریورتن کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پہلے دادا کے دھرم کی طرف لوٹ جائیں، اور ان کا دھرم اسلام تھا۔ پوری کائنات کا یہ دھرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ذکر کیا ہے، ایک استھان پہ یہ گھوشنا کی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 83 ہے۔ ذرا دیکھیے، پوری کائنات، آکاش کے اندر رہنے والے، اس پرتھوی پر رہنے والے سارے لوگوں کا دھرم اسلام ہے۔ انسان ہوں، جن ذاتی ہوں، چرند پرند ہوں، سورج چند ہوں، سارے مخلوقات کا دھرم اسلام ہے۔ دیکھیے پوتر قرآن میں پالنہار نے کیا گھوشنا کی ہے، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ؟ کیا یہ لوگ دین اسلام کے علاوہ، یعنی اسلام دھرم کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں، کسی اور دھرم کے کھوج میں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے سوال کیا ہے۔ حالانکہ تمام آسمان والے، خواہ وہ پہلے آسمان کے لوگ ہوں، دوسرے کے ہوں، تیسرے کے ہوں، چوتھے کے ہوں، پانچویں کے ہوں، چھٹے کے ہوں، ساتویں کے ہوں، تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، آجاکاری ہیں، یعنی اس کے تابع دار ہیں، اور سب اسلام لا چکے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے تابع دار ہیں،
اللہ ہی تعالیٰ کے لیے اسلام لا چکے ہیں وہ سارے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین کے اندر ہیں۔ پوتر قرآن کی آیت کی اس گھوشنا سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پوتر قرآن کی اس آیت سے یہ پرکٹ ہوتا ہے، یہ رزلٹ برآمد ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر، اس سرشت کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے جو جنتی ہیں، سب کا دھرم پوتر اسلام ہے۔ خالی یہ منشیہ کا دھرم نہیں ہے، یہ سارے لوگوں کا دھرم ہے جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ خوشی سے ہوں اللہ تعالیٰ کے تابع دار یا اس دھرم کے تابع دار، یا ناخوشی سے سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پرسنتا کے طور پر ہوں یا اپرسن کے طور پر ہوں، خوش ہوں یا ناخوش ہوں، سکھی ہوں یا دکھی ہوں، ہر کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے اس دھرم کا پیروکار ہے، تابع دار ہے، اور اس دھرم کے بنانے والے کا وہ داس ہے، اور اسی کی داستہ وہ کرتا ہے، اس کے داستہ کا وہ طریقہ جو بھی اپنائے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں جانیں کہ اسلام دھرم یہ ہے، ایسا دھرم ہے جو ہمارے دادا آدم علیہ السلام کا دھرم ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کا دھرم ہے، آپ اس کے اندر کمی کیسے محسوس کرتے ہو؟ تو ہمارے پہلے دادا ہیں، پہلے باپ ہیں، تمام سندیشتہ جو آئے سب کا دھرم اسلام تھا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں پوتر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُمْ مِنْ أَجْرٍ۔ دعوت دیتے ہوئے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم پیچھے ہٹتے ہو، پیٹھ پھیرتے ہو ہماری اس دعوت سے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو سنو میں آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں تابع دار لوگوں میں سے ہو جاؤں، مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ یونس آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا۔ انہوں نے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وشے میں فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پالنہار نے، ان کے پروردگار نے کہا اسلم، ابراہیم اسلام لے آ، سر تسلیم خم کر دے، تابع دار بن جا، داس بن جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں جہانوں کے پروردگار کا تابع دار بن گیا، اس کے لیے میں اسلام لے آیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دھرم اسلام تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 میں موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا دین بھی یہی تھا۔ آج کل کے یہود لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یعقوب علیہ السلام کا دھرم جو آج کل یہودی باور کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، وہ نہیں تھا، ان کا دھرم بھی اسلام تھا۔ ذرا دیکھیے پوتر قرآن میں اللہ نے کیا گھوشنا کی ہے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب نے جب اپنی اولاد سے کہا میرے بعد میں تم کس کی پرستش کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کسے جپو گے، کسے بھجو گے، کس کی کیرتن کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ان کی اولاد نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا میں سے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی پرستش کریں گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، اور ہم آپ کے اس پروردگار کے لیے اسلام لا چکے ہیں اور ہم اس کے تابع دار بن چکے ہیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یعقوب علیہ السلام کا دھرم بھی اسلام ہی تھا۔
लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, उनका दीन भी इस्लाम था। उनकी कौम के बारे में जब फरिश्ते आए अजाब ढाने के लिए तो अल्लाह ताला ने जो उसमें मुसलमान थे उनको बचा लिया। उसके अंदर मौजूद है सूरह ज़ारियात आयत नंबर 36, फमा वजदना फ़ीहा गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन, तो उस बस्ती में मुसलमानों के एक घर के अलावा हम कोई घर नहीं पाए, और वो घर लूत अलैहिस्सलाम का था। उसमें भी उनकी बीवी इस्लाम नहीं कबूल की थी। तो ये लूत अलैहिस्सलाम का धर्म भी इस्लाम ही था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीन भी इस्लाम था। उनके बारे में पवित्र कुरान सूरह यूसुफ आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला ने घोषणा की है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए कहा, अंता वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ हमारे परवरदिगार तू ही हमारा कारसाज है, दोस्त है दुनिया और आखिरत में। तवफ़नी मुस्लिमन, हालत इस्लाम में हमें वफ़ात दे। ज़रा देखिए, मुसलमान होकर मरने की दुआ प्रार्थना करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसका मतलब यह है कि इस्लाम धर्म उनके यहाँ भी पसंदीदा था और उनके यहाँ भी वो प्यारा था। उसके बाद दुआ करते हैं वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और नेककारों से हमें मिला दे, यानी उनके ज़ुमरा में हमें दाखिल कर दे। सूरह यूसुफ आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला ने ये घोषणा की है। मूसा अलैहिस्सलाम का धर्म भी यही था। आज दुनिया के अंदर जो यहूदी मौजूद हैं, सरजमीन फ़िलिस्तीन में इसराइल के नाम पर जो उनकी हुकूमत कायम है, उनको भी चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को अगर मानते हैं तो वो भी इस्लाम धर्म को फॉलो करें, क्योंकि इस्लाम धर्म उनके नबी जिनको नबी मानते हैं उनका धर्म भी यही था। और मूसा अलैहिस्सलाम तो हम सब के नबी हैं, हम उनको भी नबी मानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वक़ाल मूसा या कौमी, ऐ मेरी कौम। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फ़अलैहि तवक्कलू, अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर एतमाद करो, उसी पर भरोसा करो। इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर हकीकत में तुम मुसलमान हो, ताबेदार हो, अल्लाह ताला के सामने सर निगू कर चुके हो, सरेंडर कर चुके हो, तो आप लोगों को चाहिए कि हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करो। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत देते हुए कहा। सूरह यूनुस आयत नंबर 84 में ये बात मौजूद है। इस आयत से प्रकट होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का धर्म भी इस्लाम था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलके सबा बिल्कीस को ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा, अल्लाह तालू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन, देखो सरकशी मत करो, मेरे पास मुसलमान होकर के आ जाओ। उनका धर्म भी गोया कि इस्लाम ही था। सूरह नमल आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला ने यह जिक्र की है। ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर हैं, उनका धर्म भी इस्लाम था। उनके बारे में अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में फरमाया, फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मददगारों, अपने साथियों, अपने हवारियों से जब कुफ्र महसूस कर लिया, कहा मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह ताला की राह में मेरा मददगार कौन है, या कौन कौन लोग हमारे मददगार हैं। क़ालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, उनके यारों ने कहा, उनके दोस्तों ने कहा, उनके मददगार और मुआमिनों ने कहा कि हम आपके मददगार हैं अल्लाह की राह में। आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, और गवाह रहिए कि हम सब मुसलमान हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, उनके दोस्त, उनके असहाब ये बात कह रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब भाइयों, मेरे दोस्तों, ये है कि इस्लाम धर्म आदम अलैहिस्सलाम का धर्म है। इस्लाम धर्म अल्लाह का भेजा हुआ धर्म है। नूह अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम का, सारे अंबिया का धर्म इस्लाम है। फिर हमें और आपको क्या हो गया कि हम धर्म इस्लाम के अंदर नक्श निकालने की कोशिश करते हैं और हम और आप बेजा तौर पर उसकी तनकीद करते हैं। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारे मनुष्य के लिए, सारे जिन जाति के लिए नबी बना करके भेजे गए, संदेशा बना करके भेजे गए,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین ہونے کی حیثیت سے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا ہوں، دین اسلام سے دین ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نقص نکالنے کی کوشش نہ کریں، اسلام میں کوئی نقص نہیں ہے، اتنے انبیاء کا دھرم ہے، سارے انبیاء کا دھرم ہے، اور اس دنیا کے بنانے والے اللہ رب العالمین کا پالنہار کا پروردگار کا دھرم ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسے دقت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سارے منس کو اسلام دھرم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔